کیا. دیکھیں بغض آل بیت جو بدبختی کی بیماری ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری ہے، اور یہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے. یعنی منافق بغض آل بیت میں ہوگا اور مومن حب آل بیت میں ہوگا. تو ظاہر ہے منافقت تو روز اول سے ہے. اب یہ بیماری اس وقت سے ہے اور آل بیت کی محبت بھی اسی وقت سے ہے. جیسے مفتی نوید صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ وہ آل بیت کی محبت کے ملنگ تھے. اور ان میں سے بھی کچھ صحابہ کرام تو وہ تو مطلب حضرت ابو ذر غفاری جیسے، حضرت عمار بن یاسر جیسے، مطلب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہ بھائی حضرت علی آسمان، اور ان کے مقابلے میں حضرت حذیفہ کے بارے میں فرمایا کہ جناب وہ زمین، حضرت حذیفہ اور ان کا جب مقابلہ. اور پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے مخالف اور ہمارے دشمن ہمیں جناب وادی ہجر کی کھجوروں کے تنوں سے لٹکا دیں تو ہماری لاشیں بھی کہیں گی کہ ان لمصلحون علی الحق، کہ ہمارے آقا حضرت علی حق پر ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فدائے بنام علی تھے. حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، تو آپ کا وہ بڑا مارکۃ الآراء جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو دیکھتا ہوں میرے آگے بھی علی، میرے پیچھے بھی علی، میرے دائیں بھی علی، میرے بائیں بھی علی. علی تو اسی کو پھر پیر سید نصیر الدین نصیر نے وہ لکھا تھا نا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تو بات یہ کہ محبت اہل بیت یہ شروع سے مومنین کا وتیرہ ہے. صحابہ کرام ہو یا اس کے بعد آپ آ جائیں ائمہ کی طرف آ جائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جی شہید ہو گئے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بار بار یہ امت کو بتائیں ہاں جی کیوں شہید ہوئے جی، کہ جی وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہ رہے تھے. اور بھائی کسی کو چپڑاسی کی نوکری ملے کیا مقام جی دربار کے اندر تو وہ تو دوڑ دوڑ کے جاتا ہے. آج کے مولویوں کو دیکھ لو کہ جناب کیسے کیسے جناب حکمرانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں. جی تو پھر جب اتنی بڑی ریاست کے اندر ایک بندے کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں، اور اس وجہ سے اس کو شہید کر دی گیا. اصل یہ وجہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آل بیت کے مقابلے میں آنے والی یہ جو حکومتیں تھیں نا، ان کو وہ غصب سمجھتے تھے. اور ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہاں یہ جو آل بیت کے ان کے مقابلے میں جو ائمہ آل بیت نے امام نفس الزکیہ وغیرہ انہوں نے خروج کیا تھا، وہ کہتے تھے ان کا خروج صحیح ہے. انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا تھا کہ ان کی مدد ایسے جیسے بدریوں کی مدد. اللہ اکبر. یہاں تک امام صاحب کا فتویٰ ہے. اور صرف ان کا نہیں، امام مالک، ان سارے حضرات کا اپنے اپنے زمانے میں یہی رویہ رہا ہے. صحیح ہے. اب چونکہ منصور کی حکومت کو آپ صحیح نہیں سمجھتے تھے، یہ اس کے کانوں میں ڈالا گیا بھئی امام صاحب یہ صحیح نہیں سمجھ رہے، تو اس نے کہا کہ اچھا اب اتنی بڑی شخصیت پہ ہاتھ سیدھا سیدھا ڈالنا تو مشکل تھا. تو پھر ان کے کسی جاسوس نے، کسی بندے نے اس کو بتایا کہ بھئی اس کو سرکاری عہدہ دو، یہ جیسے ہی عہدہ قبول کرے گا تو یہ تو اس کا حصہ بن جائے گا ریاست کا، تو یہ اس کا فتویٰ اسی پہ لوٹ جائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ چیف جسٹس بن جائیں. آپ نے فرمایا میں اس کے اہل نہیں. وہ مشہور بات ہے کہ اس نے کہا نہیں آپ ہیں، اس نے کہا اچھا میں ہوں، اور میں کہتا ہوں نہیں یہ تو جھوٹ ہے، ایسا بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا. شہید ہو گئے. امام شافعی کو دیکھیں، ساری زندگی امام شافعی حب اہل بیت میں تڑپتے ہوئے گزارا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے مشہور ہستیاں اہل سنت و جماعت کی، سیدنا اولیاء میں دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، خواجہ غریب النواز کو دیکھیں، داتا سرکار کو دیکھیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیں، اوپر ائمہ کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام نسائی کو دیکھیں، امام ترمذی کو دیکھیں، یہ تمام ائمہ محدثین ہوں، فقہا ہوں، علماء ہوں، ان ساروں کی زندگی کو آپ ٹٹولیں تو آپ کو ان کے دل حب اہل بیت میں تڑپتے علی علی نظر